إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے موضوع سنا کہ ملک شام کے جو حالات ہیں اس وقت، اسی تعلق سے کچھ باتیں آج کی نشست میں کی جائیں گی. لیکن سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پر مسائل ہیں، اسی طرح سے شام کے اندر بھی مسئلہ ہے، لیکن نہیں، ہم امت واحدہ ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی کلمہ گو ہے، کوئی مسلمان ہے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی غم اور حادثے سے وہ گزرتا ہے، تو اس میں دنیا کے ایک کونے میں کسی مسلمان پر کوئی حادثہ آتا ہے تو دوسرے کونے کے مسلمان کو اس کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، دیوار کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے دیوار اینٹوں سے مل کر کے بنتی ہے، تو اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سمجھیے کہ اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب مل کر کے مسلمان. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر. کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی ایسی ہی ہے، آپسی محبت، دوستی اور ایک دوسرے کے تعاون کے تعلق سے، جیسے کہ سب مل کر کے ایک جسم، تمام دنیا کے تمام مسلمان کیا ہے، کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح. کیا مطلب ایک جسم کی طرح؟ اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، کہ جس طرح سے جسم کا ایک حصہ اگر کبھی بے چین ہوتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. پاؤں کی انگلی میں بھی آپ کو تکلیف ہے تو ایسا نہیں کہ دماغ اس کو محسوس نہیں کرتا، جسم کا دوسرے اعضاء اس کو محسوس نہیں کرتے، نہیں. تو اسی طریقے سے دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے تو دوسرے کونے کے مسلمان کو وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اسی ناحیے سے شام کے مسئلے کو جاننا، ہمارے موحد بھائیوں پر وہاں جو کچھ بیت رہی ہے اس کو سمجھنا کہ اس مسئلے کا پس منظر کیا ہے، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس سرزمین کی کیا اہمیت ہے، ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں تو ان مسائل میں دنیا کی کون سی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن، کون چکنی چپڑی باتیں مسلمانوں کے حق میں کر کے اندر سے ان کو مار رہا ہے.
ملک شام کے بارے میں آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، قرآن اور سنت کے نصوص کے اندر دیکھیں تو اس کا باقاعدہ تذکرہ آتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ تو اس ملک کا نام کہیں نہیں آیا، لیکن کئی آیتیں ہیں جن کے بارے میں کہیں تو بالکل واضح ہے اور کہیں مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اس سے مراد ملک شام ہے۔ مثال کے طور پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرائی گئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ مکے سے راتوں رات آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس، فلسطین۔ اور یہ فلسطین کیا ہے؟ شامی کا ایک حصہ تھا پہلے۔ پھر وہاں سے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر آپ نے انبیاء کی امامت کرائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو معراج کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو دیکھیے کہ الذی بارکنا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ تو ارد گرد برکت رکھی، برکت والی یہ زمین کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کمزور قوم کو، جن کو کمزور لوگ سمجھتے تھے، کمزور مانتے تھے، ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ بنی اسرائیل اور ان کے لیے کون سی جگہ، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بسایا، اور پھر الذی بارکنا حولہ یہاں بھی کہ وہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملک شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دیا اور زمین پر لے گئے جس زمین میں ہم نے برکت رکھی۔ تو دیکھیے ان تمام آیتوں میں لفظ شام تو صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے یہ متعین ہے کہ یہی سرزمین مراد ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، کہ شام والوں کے کو مبارک ہو، شام والوں کو مبارک ہو۔ تو کل ملا کر کے یہ کہ قرآن کے اندر اور سنت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اس سرزمین کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں اس میں سے ایک رکن شامی کہا جاتا ہے، اس کا رخ شام کی طرف، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شامی ہے، حجر اسود ہے۔ تو شام ہے کیا چیز جغرافیائی اعتبار سے؟ آج شام کا لفظ آج کی تاریخ میں جو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ملک ہے جسے اس وقت سیریا کہا جاتا ہے اور عربی میں سوریا کہتے ہیں، لیکن یہ کل شام نہیں۔ کل شام کیا تھا تاریخی اعتبار سے؟ وہ اس وقت 4 جگہ بٹا ہوا ہے۔ یہ جو موجودہ شام ہے، سیریا،
اردن یا جارڈن، لبنان، فلسطین، اس چاروں کے مجموعے کا نام شام ہے۔ فلسطین بھی شام کا حصہ، اردن بھی شام کا حصہ، لبنان بھی شام کا حصہ، اور جو شام ہے وہ تو ہے جس کو اب سوریا سیریا کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی 1914 سے 1918 تک، تو اس جنگ عظیم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فلاں گروپ فاتح ہوا، فلاں گروپ جو ہے شکست کھایا۔ اس جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے شام کے 4 ٹکڑے کیے۔ پہلے یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ دھیرے دھیرے کمزور ہوئی اور کمزور کی گئی۔ یہودیوں نے بھی اس کو کمزور کرنے بلکہ اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو پہلے تو وہاں اس کو خلافت عثمانیہ سے الگ کرایا گیا اور پھر اس کے 4 حصے ان مغربی طاقتوں نے اپنے اپنے مفاد کے حصول کے لیے اپنے پٹھوں کو دیا۔ کوئی کسی کو لبنان کے نام پر الگ ملک بنا کر کے دے دیا، کسی کو جارڈن کے نام پر بنا کر کے دے دیا، کسی کو سیریا کے نام پر، اور فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا۔ لیکن اس کی بھی بڑی تاریخ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ تھا ملک شام۔ ملک شام میں الحمدللہ ہمیشہ سے علماء اور اچھے اچھے مفسرین، محدثین، بلکہ اس سے پہلے جائیں گے تو یہ ارض الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی سرزمین، بہت سارے انبیاء کا تعلق اس سرزمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جنگیں کی جو اس میں سے غزوہ تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ شام ہی کے علاقے میں جاتا ہے، اگر سے کی سوچ تو وہ جو ہے سعودی عرب کا حصہ ہے۔ جنگ موتا جس میں آپ خود نہیں گئے تھے، صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک، پھر فلسطین کی فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ملک شام ہی کا حصہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے بنفس نفیس خود گئے تھے شام، فلسطین، بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے۔ شام کے اندر جب سے اسلام داخل ہوا، جب سے مسلمان وہاں جمے، تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، علماء پیدا ہوئے۔ مقدسی علماء کا نام آپ پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف نسبت کر کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں شام کا یہ حصہ۔ تو اور بھی علاقوں کے علماء، اس علاقے کی زرخیزی کی وجہ سے اور اس علاقے میں مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ جو ہے غیر مسلموں کو کھٹکتا تھا، خاص طور سے عیسائیوں کو، چونکہ مسلمانوں نے عیسائیوں ان علاقوں میں عیسائی بستے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا تو زیادہ عیسائیوں کی بستی تھی، اور خاص طور سے بیت المقدس اور فلسطین کو دونوں سے لیا ہی گیا تھا فتح کیا، تو ان کے دماغ میں ہمیشہ بسا رہتا تھا کہ اس علاقے کے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں، اور یہ صلیبی جنگیں تقریباً 200 سال تک چلی۔ اس کا مرکز یہی ملک پورا شام تھا، فلسطین سمیت۔ یورپ کے سمجھیے کہ پورا یورپ جو ہے
وہاں کے بڑے بڑے حکام، وہاں کے بادشاہ تک جو ہے فوج لے کر کے آتے تھے اس کو صلیبی جنگ، صلیب جو عیسائیوں کا خاص شعار ہوتا ہے، تو وہ صلیب اور ہلال کی جنگ یعنی عیسائیت اور اسلام کی جنگ تھی۔ پوری عیسائی دنیا آ کر کے پل پڑی تھی اس پورے علاقے پر، اور مسلمان اس وقت تک کمزور ہو رہے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کی دینی حالت بھی خستہ تھی، ان کی اقتصادی حالت بھی خراب تھی، معاشی حالت بھی خراب تھی، علمی اعتبار سے بھی کمزور ہو چکے تھے۔ تو بہت سارے عوامل تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے کہیں شکست کھائی، کہیں برابری پر رہے، کہیں کامیاب ہوئے، لیکن یہ جنگ 200 سال تک جاری رہی، صلیبی جنگ۔ اور اسی 200 سال کے عرصے میں تقریباً 90 سال یا اس سے زیادہ جو ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ انہیں عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ اس دوران انہوں نے بیت المقدس کے اندر جو خون بہایا مسلمانوں کا، اس کی تفصیل پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ خود عیسائی مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے بندوں کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان سے پہلے نور الدین زنگی اور بھی دوسرے لوگ گزرے۔ بڑا کام کیا ان لوگوں نے، صرف لڑائی نہیں لڑی بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کی۔ پہلے مسلمانوں کے اندر جو کمیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کی اصلاح کی۔ شیعوں کا، روافض کا بڑا دبدبہ ہو چکا تھا اس علاقے میں، وہ بھی مسلمانوں کو، اہل سنت کو تکلیف پہنچانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ تو یہ ساری اصلاحات کی، اور جب مسلمان عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوئے، اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہوئے، ذہنی اور فکری اعتبار سے ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو پھر انہوں نے ان عیسائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے کھدیڑا۔ 200 سال کے بعد جا کر کے ان کا صفایا ہوا اس علاقے سے، اور تقریباً 90-91 سال کے بعد مسجد اقصیٰ میں دوبارہ جو ہے مسلمان داخل ہوئے۔ حالات ایسے ہی گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، خلافت عثمانیہ آئی۔ خلافت عثمانیہ میں بھی یہ علاقہ پورا خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا، ترک اس کا مرکز تھا، ترکی استنبول، وہیں خلیفہ ہوا کرتے تھے، اور پورے عالم اسلام ان کے ماتحت ہوتا تھا، پورے عالم اسلام میں ان کے نمائندے رہتے تھے۔ یہ سب جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم یہ سب ختم ہوئی، اور ملک شام میں مسلمانوں کی اکثریت تو ہے ہی، اہل سنت کی اکثریت ہے وہاں 80%۔ وہاں کی پوری آبادی میں سمجھے کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان۔ ان مسلمانوں میں 80% اہل سنت ہیں، سنی، اور 12% کے قریب جو ہے ایک نصیری فرقہ ہے، شیعوں ہی کی ایک شاخ کہہ لیجیے، ایک حصہ کہہ لیجیے، لیکن شیعوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک یہ جو موجودہ وہاں کا حاکم ہے بشار الاسد، اس سے پہلے اس کے باپ تھے حافظ الاسد، ان کے باپ تھے کوئی، ان کے نام کے ساتھ پہلے اسد نہیں تھا، ان کے نام کے ساتھ ان کا قبائلی نام جو تھا وہ وحشی اس میں لگا تھا، وحشی۔ آپ سوچیں کہ وحشی کے لفظ سن کر کے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیسے لوگ رہے، خونخوار۔ کہتے ہیں کہ مصر کا جو حاکم تھا
جمال عبد الناصر، اس نے بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کو، جو حافظ الاسد نہیں تھا بلکہ حافظ الوحشی تھا اپنے نسب کے اعتبار سے، اس نے اس کو بدل کر کے کہا کہ تم حافظ الوحشی نہیں، تم حافظ الاسد، اسد کے معنی تھا شیر، تو وحشی سے بدل کر کے اس کو شیر کیا۔ نصیری فرقے سے اس کا تعلق، حافظ الاسد اور بشار الاسد کا، جو وہاں صرف 12% ہیں اور سنی مسلمان ان کے مقابلے میں 80% ہیں، لیکن یہ 12% 80% پر حکومت کر رہے ہیں حافظ الاسد کے زمانے سے اور آج تک۔ اور خود ان کے باپ نے کیا کیا ظلم ڈھایا وہاں مسلمانوں پر، اہل سنت پر، کہ اس کی پوری تاریخ، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی الزام نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی کہ حافظ الاسد نے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، جب مسلمان وہاں کے بولے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ 80% وہی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا اور کیا کیا ظلم کیا۔ نصیری فرقے کے اندر عام شیعوں سے بھی زیادہ غلو پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ مانتے، خالق مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 صحابی کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذلک، اور انہوں نے فلاں کو، انہوں نے فلاں کو۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ باطل، نماز باطل اور حج باطل، اور شراب جو ہے پینا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے، زنا کرنا کار ثواب ہے۔ اس طرح کے ایسے گندے گندے عقیدے ان کے یہاں ہیں، یہ عام روافض کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو یہ نصیری ہوئی جو یہ بشار الاسد اور یہ اس کے باپ جس سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، وہاں سیاسی ایک پارٹی ہے الباس کے نام سے، باس پارٹی، جو عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی اور بھی دوسرے ممالک میں پائی جاتی تھی۔ یہ باس پارٹی کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں، یہ تو تھی سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس کے عقائد جو ہے بڑے ملحدانہ ہیں۔ تو ایسے عقائد رکھنے والے، ایسے نظریات والے یہ لوگ ہیں جو وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جو فی الحال وہاں کا المیہ ہے ملک شام کا، اس کا آغاز ہوا ہے مارچ 2011 سے، مارچ 2011 سے، یعنی آج مارچ جو ہے 2018 ہو چکا، نہیں پورے 7 سال ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس 2011 سے 1-2 سال پہلے عرب دنیا کے اندر ایک انقلابی تحریک چلی، جس کو عرب بہاریہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ عرب کے اندر بہار آئی۔ بہار کیا آئی تھی کہ عرب کے لوگ اپنے حکمرانوں سے عاجز آ کر کے، ان کو ظلم و ستم سے عاجز آ کر کے بغاوت کر دی۔ پہلے ادھر مغرب کے اندر، مغربی عربی کے اندر، تونس کے اندر یہ بغاوت شروع ہوئی، وہاں کامیاب ہو گئی، وہاں کے حاکم کا تختہ الٹ دیا گیا۔ پھر مصر کے اندر یہ بغاوت شروع ہوئی، حسنی مبارک جو 30 سال تک مصر میں حکومت کرتے رہے، ان کے خلاف بغاوت بھی ان کو جانا پڑا۔ یہ آگ پھر جو ہے دھیرے دھیرے شام پہنچی، یمن پہنچی، یمن میں بھی وہی ہوا کہ وہاں کا جو حاکم تھا اس کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ سب جو ہے کیا ہوا کہ ایک مصیبت تو گئی، لیکن اس سے بڑی مصیبت آئی۔ ان تمام ممالک میں وہ ٹھیک ہے یہ ظالم حکام تھے، لیکن ان ظالم حکام کے زمانے میں جو چیز تھی، جو مسلمان جتنی بھی
گئے گزری حالت میں رہتے تھے، لیکن جس عافیت میں رہتے تھے آج وہ بھی عافیت ختم ہو، ہر جگہ خون خرابہ، ہر جگہ فساد، ہر جگہ توڑ پھوڑ۔ آپ یہ سوچئے، آپ مصر کو دیکھ لیجئے، مصر کے اندر بڑی خوشی منائی گئی اس وقت کہ چلو جو ہے یہ ایک ظالم حاکم جو ہے حسنی مبارک گیا، لیکن اس کے بعد کیسے کیسے حالات آئے، اور آج بھی وہاں کے حالات کیسے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہوں گے۔ عراق کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، یمن کے اندر بھی مسلسل لڑائی جاری ہے، اور یہ حال ملک شام کا ہے۔ تو حکام کے خلاف یا کوئی بھی چیز مسلمانوں کو جب کرنا ہو تو شریعت کا ایک ضابطہ ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے، ایک مفسدہ ہوتی ہے۔ اس چیز کی اصلاح کرنے جائیں گے، یہ خرابی ہے، اس خرابی کو درست کرنے جائیں گے تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو چھوٹی خرابی کو انگیز کیا جائے گا، بڑی خرابی کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہاں ہوا اس کے برعکس کہ چھوٹی خرابی کو دور کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑی مصیبت سر پر آ گئی مسلسل، وہ ان تمام ممالک میں۔ تو مارچ 2011 سے ہی وہی انقلاب وہاں بھی شروع ہوا جو مصر میں کامیاب ہو گیا تھا، جو تونس کے اندر کامیاب ہو گیا تھا، لیکن یہاں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب یہاں کیوں نہیں ہوا اور دوسری جگہ کیوں ہو گیا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کس ذہنیت اور کس عقیدے کے لوگ ہیں یہاں کے حکام، تو اب ارد گرد کے جو ممالک ہیں اسی فکر اور اسی ذہنیت کے، وہاں سے ان کو مسلسل جو ہے غذا مل رہی، اور ان کی فکر کا اور ان کے عقیدے کا کون ہے آپ جانتے ہیں، ایران ان کی پشت پر کھڑا ہے، اور عالم عرب میں بلکہ مسلم ممالک میں اس کی کچھ نہ کچھ بہرحال طاقت ہے۔ تو صرف عقیدے میں مماثلت کی بنا پر وہ پوری مدد کر رہا ہے، ورنہ جیسے مصر میں یہ تحریک کامیاب ہوئی اور دوسرے ممالک میں کامیاب ہوئی، وہاں بھی کامیاب ہو جاتی، لیکن اس کی پشت پر یہ پورا ملک کھڑا ہے۔ اچھا، بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ عوام ہیں، جن کے پاس کوئی ملک نہیں ہوتا، عوام کے پاس کوئی، وہ اپنا ہی ملک، اپنے ہی ملک کے واسطے تو وہ کر رہے ہیں، تو ان کی پشت پر کوئی ملک نہیں ہوتا بھی ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اور اندر سے وہ حمایت کرتا ہے، کھل کر کے نہیں، لیکن ان لوگوں نے کھل کر کے اس کا ساتھ دیا، اعتراف کرتے ہیں، وہ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ آپ پورا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اخبارات میں روزانہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ علی اعلان وہ ان کی حمایت کرتا ہے۔ اچھا، اگر وہیں تک معاملہ رہے تو پھر بھی غنیمت ہے، معاملہ اس سے ہو کر کے عالمی سیاست میں پہنچتا ہے۔ ایران کے پیچھے روس کھڑا ہے، ایک عالمی طاقت، ادھر امریکہ ہے جو ان احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو دوسری طرف روس ہے، روس براہ راست بھی اور ایران کے واسطے سے بھی بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے جو مصر میں، یمن میں اور دوسرے ممالک میں ملی۔ کل کا لب لباب یہی ہے اس قضیے کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جو پورے 7 سال سے چل رہا ہے، آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک ملک جس کے اندر پورے 7 سال سے مسلسل جو ہے جنگ چھڑی ہو، بمباری ہو رہی ہو، بم پھٹ رہے ہوں، لوگوں کے خون بہائے جا رہے ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اس سے بڑی تعداد میں زخمی،
کسی کا پاؤں کٹا ہے، کسی کا پورا آدھا دھڑا ختم ہو گیا ہے، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، اور ایک بڑی تعداد ملک شام چھوڑ کر کے ہجرت کر چکی ہے۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ کچھ تو عالم اسلام میں جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے یورپ جاتے ہیں، یورپی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور وہ استقبال بظاہر تو ہمدردی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے دین کو متاثر کرو، ان کے اوپر عیسائیت کی دعوت دی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، اور کتنے کو عیسائی بنا دیا جاتا ہے۔ اس ہجرت میں بھی کیا کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اور کیا کیا پیش ہوتا ہے۔ وہ ایک بچہ جس کی تصویر وائرل ہو گئی تھی، اعلان کردی، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو دکھایا اور خوب آنسو بہائے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ چھوڑ کر کے باقی، اس لیے کہ دن رات بمباری ہو رہی ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، 1-2 دن کے لیے کہیں سفر پر جاتا ہے، آتا ہے تو پورا کا پورا علاقہ کھنڈر، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا گھر یہاں تھا کہ یہاں تھا کہ یہاں تھا، اس کے بیوی بچے، اس کا پورا خاندان، کچھ پتہ نہیں۔ خون کے لوتھڑے وہ دیکھتا ہے اور کھنڈر دیکھتا ہے۔ 7 سال گزر گئے، مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں چھوٹا موٹا فساد ہو جاتا ہے، لوگ کھانے پینے کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، تو وہاں مسلسل 7 سال سے یہ فساد چل رہا ہے، تو کیا حالت ہوگی ہمارے بھائیوں کی؟ یہ ہمارے فکر کی چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس کو پھر دہرائیے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم ہے۔ کسی مسلمان کو اگر دنیا کے کسی کونے میں تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کونے کے مسلمان کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کے لیے ہم بات تو کر سکتے ہیں، کم سے کم یہ تو جان کر کے دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اس قضیے کی جڑ کیا ہے، یہ جنگ 7 سال سے کیوں چل رہی ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔